بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے پچھلے پروگرام سے کہ روحانی اور ذہنی آسودگی اور سکون کیا آج کے اس دور میں ممکن ہے. اس پہ ہم نے کافی گفتگو کی اور آپ کو پتا ہے کہ بات کہاں سے کہاں پہنچی. آج مزید اس سلسلے میں گفتگو کریں گے اور مزید گہرائی میں جائیں گے کہ کیا روحانی سکون یا ذہنی آسودگی یا ذہنی سکون آج کے اس تیز دور میں جہاں ہر چیز میں نفسا نفسی ہے، مارا ماری ہے، کمپٹیشن ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، بھائی بھائی کا نہیں، کوئی کسی کا نہیں. اس دور کے اندر جہاں ہر انسان اپنے لیے جیتا ہے، صرف اپنے لیے جیتا ہے اور اتنا خود غرض ہو گیا ہے کہ اسے اطراف میں رہنے والے اپنے رشتے اور اپنے دوسرے انسانوں کا بھی خیال نہیں. تو کیا وہ ممکن ہے کہ وہ ذہنی آسودگی، سکون یا روحانی سکون کو تلاش کر سکے یا اسے مل سکے؟ میرے ایک ٹیچر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کئی سالوں پہلے، اور اس وقت میں بہت چھوٹا تھا. اس وقت تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی، بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا تھا there can be no external peace unless there is internal peace. یعنی بیرونی دنیا میں سکون، شانتی، امن، پیار، محبت اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک یہ تمام چیزیں آپ کے اندر خود نہ ہوں. کیونکہ انسان کا جو انر ہے، اندرونی ہے، اٹس اے ریفلیکشن آف دی ایکسٹرنل ورلڈ. یعنی جو کچھ اندر ہے وہ ریفلیکٹ ہو کے باہر کی طرف جاتا ہے، یا باہر جو ہے وہ ریفلیکشن ہے انر ورلڈ کا. تو جو کچھ ہم اپنے اندر پالتے ہیں، جمع کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اپنے آپ سے بھی کئی دفعہ چھپا کے رکھتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح ہم سے باہر نکل کر ہمارے اطراف میں مختلف ایونٹس کریٹ کرتے ہیں. ایسے لوگ ہمیں اٹریکٹ کرتے ہیں جو یا تو ہمیں زندگی میں پریشانیاں دیں، مشکلات دیں، پرابلمز دیں، یا وہ لوگ جو زندگی میں اچھے دوست، اچھے رہبر، اچھے ساتھی ثابت ہو. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے موضوع میں یہ بہت ضروری ہے کہ آج ہم چونکہ ایک اور لیول پہ جائیں گے، آج ہم ڈسکور کریں گے کہ سیلف کیا ہے. سیلف یعنی ذات کیا ہے. اور ظاہر اگر ہم سیلف کے بارے میں سمجھ گئے تو پھر ڈیفینیٹلی ہم روحانیت کو اور ذہنی سکون کو بھی سمجھ جائیں گے. اور کوشش کریں گے اس پروگرام کے اینڈ تک میں کچھ مفید مشورے، کچھ ٹپس آپ کو دے سکوں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی سکون، بہتری اور اطمینان آ جائے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک لینا بہت ضروری ہے اور بس جائیے گا مت، اب بھی آتے ہیں فوراً بریک کے بعد. ویلکم بیک. موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ موضوع ہے اور میرا تو جی چاہتا ہے کہ اس موضوع پہ نہ جانے کتنے پروگرام کر دوں. عروج سے پوچھتے ہیں پچھلا جو ہم نے پروگرام اس موضوع پہ کیا تھا اس کا فیڈ بیک کیا ہے؟ عروج آج بڑی ہیکٹک ہے، بڑی الائیو ہے، بڑی انرجیٹک ہے. کیا فیڈ بیک آئے؟ سب سے پہلے ہیلو ایوری ون، ہاؤ آر یو آل. ان کو تو ہیلو کر دوں، آپ سے میں پورا دن ہی ملتی رہتی ہوں. اچھا جی، لاسٹ ٹائم کا وہ سبجیکٹ واز ریئلی گڈ اینڈ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ لوگ اسپرچولزم پہ اور مینٹل پیس پہ اتنے سارے میسیجز کریں گے اینڈ دے ول سینڈ سو مینی ای میلز. دیٹ واز سو اسٹرینج کہ مجھے ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ بیکاز باہری طور پہ، بظاہری طور پہ اتنا نہیں لگتا لوگ اتنی سرچ میں ہیں. آئی تھنک دیکھا جائے تو انسان جو ہے وہ یہ وہ شے ہے جو اتنی آسانی سے دستیاب ہے مگر اس کے باوجود اتنی نایاب اور قیمتی ہے کہ اکثر لوگوں کو نہیں ملتی. یہ آپ نے اور وجہ اس کی ہے کہ لوگ اسے اس جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں یہ نہیں ہوتی. جہاں ہوتی ہے وہاں کوئی تلاش نہیں کرتا. یہ تو ایک مسٹری والی آپ نے جو بات کی ہے، کہاں تلاش کرنا چاہیے اور کہاں ہم تلاش کرتے رہے، یہ تو ہم پوچھیں گے آپ سے. پہلے تو پچھلے ہفتے کے بڑے سارے ای میل، پچھلے مطلب شو کے بڑے سارے ای میل جو آئے تھے ان میں سے ایک ای میل مجھے بڑا انٹرسٹنگ سا لگا اور جو ایسا کوشچن تھا جو میں بھی کافی دفعہ سوچتی تھی بٹ اتنا میں نے دھیان نہیں دیا اس بات پہ. انہوں نے اس کو تھوڑا ڈیفائن کری. انہوں نے لکھا کہ جو لوگ ہمیں بظاہری طور پہ بڑے سکسیسفل لگتے ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، جی اچھی پوزیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن سم ہاؤ اگر ان کی نجی زندگی میں دیکھا جائے تو وہ اتنے سکون نہیں ہوتا ان کی زندگی میں، وہ اتنا سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. تو کیا وہ سکسیسفل ہیں؟ پھر بھی ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کیا وہ سکسیسفل نہیں ہے؟ کیا ایشو ہے؟ کیا ہے مطلب واٹ از دس؟ اب ہم سکسیس کو اگر اس وقت ڈیفائن کرنے بیٹھے تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا سکسیس. تو اس پہ ہم ڈیفائن بعد میں کریں گے. ہم اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم فی الحال یہ بات کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو بظاہر بہت کامیاب ہیں مادی حوالے سے، سب کچھ ان کے پاس ہے. تو حیرت ہوگی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت ہی
कीमती बिस्तर है। फॉर एग्जांपल वाटर बेड एक जमाने में बड़े मशहूर हुए थे, यूएसए से चला था ये कॉन्सेप्ट, और वाटर बेड भी ऐसे हैं जो हीटेड भी हो सकते हैं, मगर ऐसे लोग उनके पास इतनी कीमती बिस्तर है मगर उनके पास नींद नहीं है, बेहतरीन खाना उनके सामने सर्व होता है, सब कुछ वो खा नहीं सकते। इसी तरह सब कुछ अवेलेबल है, खिदमतगार है, नौकर चाकर है, मगर फिर भी उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है, राइट। तो पता ही चला कि चीजों के होने या ना होने से ज़हनी और रूहानी सुकून का ताल्लुक नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर चीजों के होने से सुकून होता तो जिस शख्स के पास सबसे ज्यादा होता वो सबसे ज्यादा पुरसुकून होता, जबकि ये नहीं है। अच्छा, यानी कि हम अपना सुकून चीजों में ढूंढते हैं, एग्जैक्टली, बनिस्बत अपने में ढूंढने की वो जरूरत। हम इसी पे हम आएंगे कि हम ये समझते हैं कि अगर मुझे ये मिल गया तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, मुझे ये मिल गया तो और खुशी होगी, ये मिल गया चेंज तो होती रहती है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम एक और लेवल पे बात करेंगे। दो कॉन्सेप्ट से पहले मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, इस नंबर पर हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ एक लाइव कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम? सुन रही थी आपका प्रोग्राम है। अच्छा। मेरा नाम है सना, हाँ हाँ, कौन से शहर से बात कर रही हैं आप सना? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। तो सना हमारे साथ कैपिटल सिटी से बात कर रही हैं। जी कहिए, क्या कहेंगी आज के टॉपिक के बारे में? बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन आप जो टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो है ही नहीं हमारे दरमियान ना। हम खो चुके हैं अपना ज़हनी सुकून। अच्छा, सुबह मैं काम पे जाती हूँ, रात में आती हूँ, काम घर के करने पड़ते हैं, तो कहाँ है ज़हनी सुकून? आप तो चीजों की बात कर रहे हैं, चीजों के लिए भी वक्त चाहिए ना, वो भी नहीं है हमारे पास। ठीक तो है। मैं ये जानना चाहती थी, इस सूरत हाल में जब आप पूरे वक्त मसरूफ रहे, ज़हनी सुकून कहाँ से? ज़हनी सुकून Okay, कहाँ से? okay. आप किस सवाल का जवाब चाह रही हैं? अच्छा, अगर आप ऑनलाइन ऑन एयर सुन ले तो ज्यादा बेहतर है। जी जी, बेहतर है, थैंक यू वेरी मच। ओके। अच्छा देखिए, अगेन आप आराम को ज़हनी सुकून ना समझें। फिजिकल सुकून एंड ज़हनी सुकून। जी, आप आराम को ज़हनी सुकून ना समझें। हो सकता है आप मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, और आप बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हो, एंड येट यू आर रिलैक्स्ड, यू आर काम। तो नॉर्मली हम समझते हैं कि जी मैं सुबह से जाता हूं, रात को वापस आता हूं, थका हुआ आता हूं, सुकून नहीं है। सुकून का ताल्लुक इससे नहीं है, ठीक है। तो लेट अस डिफाइन, पहले अंडरस्टैंड करें कि ये चीज है क्या जिसको हम जहन का सुकून या हम रूहानी सुकून कहते अच्छा, हैं। एक बात पूछूं इससे पहले, सॉरी आपकी मैं बात काट रही हूँ। ये कि आप कह रहे हैं काम ज्यादा जो करते हैं, फॉर एग्जांपल 24 घंटे भी काम, 18 घंटे लोग काम करते हैं, बाहर मुल्कों में भी करते हैं, और उनके ज़हनी सुकून हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। काम, फिजिकल एक्सर्जन डजंट मीन मेंटल एक्सर्जन, या दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? बट डोंट यू थिंक अगर मेंटल एक्सर्जन हो या फिजिकल एक्सर्जन हो तो वो वाइस वर्सा रिफ्लेक्ट करता है? कुछ केसेस में डिपेंड करता है। अगर आदमी मेंटली बहुत एग्जर्ट हो जाए अपने आप को तो उसके असरात जिस्म पे जरूर होते हैं। एक सिन पेन्स हो गया, क्रैम्प हो गया, लिथार्जी की फीलिंग होगी, वगैरह वगैरह अपनी जगह पे। बट व्हाट हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो डिस्कस करना चाहते हैं कि आप पहली चीज, आप बहुत ज्यादा बाजार दुनिया में कामयाब है और आपके पास सुकून नहीं है। और एक खातून ने अभी जो फोन किया वो कहती है कि जी मैं पूरा दिन काम करके वापस आती हूँ और मेरे पास वक्त ही नहीं है, तो मुझे सुकून नहीं है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये गलती कहाँ है, सुकून किसे कहते हैं। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है सुकून को समझने के लिए। कुरान पाक में परवरदिगार कहता है कि दिलों को सुकून मिलता है अल्लाह के जिक्र से। ठीक है, ठीक है। true। अब ये एस्पेक्ट है कि याद रखिएगा, इस पे हम आगे जाके बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि देखा गया कि सुकून सबसे ज्यादा उसको मिलता है या उसके पास होता है जिसकी आदत होती है देने में की। जो शख्स देने वाला होगा वो सबसे ज्यादा सुकून उसके पास होगा, और जो लेने वाला होगा वो हमेशा सुकून की तलाश में सरगर्म रहेगा, ढूंढता रहेगा सुकून को। क्योंकि होता ही कि जब आप चीजें जमा करते हैं वहीं से आपका सुकून कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? कि उन चीजों को आपको हिफाजत करनी पड़ती है, उनको संभालना पड़ता है ना। अब जिसके पास जितना कम होगा उसको सुकून ज्यादा होगा। तो सुकून का ताल्लुक इस बात से नहीं कि आपके पास क्या है, पहली चीज। दूसरा, ये जो सुकून है ये एक एटीट्यूड है, रूहानियत के हवाले से भी और जहन का भी सुकून ये एक एटीट्यूड है। और ये लैटिट्यूड उस शख्स में पाया जाता है जिसमें इस सलाहियत हो लेटिंग गो की, लेटिंग गो की। अच्छा, अब इसको दूसरे डायमेंशन में अगर मैं बात करूं तो ये है कि दुनिया में अक्सरियत इंसानों की
یا تو ماضی میں رہتی ہے یا مستقبل میں رہتی ہے. ماضی کے اندر پچھتاوا ہے. کاش کا ورڈ اکثر یوز ہوتا ہے. کاش یہ ہو جاتا, کاش یہ ہو جاتا, کاش اس طرح ہو جاتا, کاش اس طرح ہو جاتا. ریگریٹ سارے کے سارے, ٹھیک ہے. افسوس کے ساتھ. اور مستقبل میں وسوسہ اور خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دو چیزیں. جو شخص اگر حال میں رہے گا اسے سکون میسر ہوگا. جو حال میں رہے گا. سکون کا تعلق پریزنٹ سے ہے, صحیح ہے. نہ فیوچر سے ہے نہ پاسٹ سے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے وہ فیوچر میں رہتا ہے اس خوف کے ساتھ کہ چلا نہ جائے. ٹھیک ہے. انسیکیورٹی. انسیکیورٹی. ٹھیک ہے. اور جس کے پاس نہیں ہوتا اسے ریگریٹ ہوتا ہے کہ ماضی میں اس نے ایسے کام کیوں نہیں کیے کہ آج اس کی اچھی زندگی ہوتی. تو وہ بھی ریگریٹ کے ساتھ رہ رہا ہے. تو پتہ چلا سکون کا تعلق ایک انسانی رویہ ایسا ہے کہ جس میں انسان لمحے میں زندہ رہتا ہے. یو لیو ان دا مومنٹ آف ٹائم. ٹھیک ہے. یو لیو ان دا پریزنٹ مومنٹ. اسی لیے لفظ پریزنٹ جو ہے وہ پریزنٹ ہے, تحفہ ہے. تحفہ. ٹھیک ہے. تو جو شخص حال میں رہتا ہے تو حال اس کے لیے ایک تحفہ ہے اور اکثریت حال میں نہیں رہتی. تو ہمیں اس رویے کو سمجھنا ہوگا کہ اگر انسان میں یہ صلاحیت ہو کہ ہی شوڈ موو آن, زندگی میں جو بھی آئے اچھا ہے برا ہے Let go کر کے موو آن کرے. وہ شخص جو موو آن کرے گا اس کی لائف میں سکون آٹومیٹکلی ہوگا. سکون کو ایسی چیز نہیں ہے جو کہیں آپ کو جا کے حاصل ہوگی. لوگ ڈرگز میں سکون تلاش کرتے ہیں, کچھ لوگ الکوہول میں سکون تلاش کرتے ہیں, بہت سارے طریقے لوگوں کے سکون تلاش What I کرتے ہیں. believe, سکون از ناٹ something temporary, رائٹ, کہ 6 گھنٹے کا سکون ہے باقی گھنٹوں کا نہیں ہے. فار ایگزامپل, سکون از اے پرماننٹ اسٹیٹ. اٹس اے پرماننٹ اسٹیٹ جہاں انسان اس کو پھر اب دوسرا زاویہ جو اس کا ہے وہی قرآن ایک جگہ لفظ استعمال کرتا ہے, نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ. ٹھیک ہے. When one has resigned and surrendered to the will of absolute اللہ, اور جہاں وہ جس حال میں ہے اپنی ایفرٹ جاری رکھے گا وہ رب سے راضی ہے. تو آپ دیکھیے گا اس کی زندگی میں بہت سکون ہوگا جو رب سے راضی ہوگا. اور اس رب سے راضی کرانے کے لیے پھر آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا شکر ادا کرو. اس کا شکر ادا کرو. مجھے پتا ہے کہ میں اب اپنے ویورز کا سکون تھوڑا سا برباد کرنے والی ہوں, اس لیے کیونکہ میں بریک لینے والی ہوں. لیکن کہیں جائے گا نہیں, بریک سے ہم جلدی سے واپس آتے ہیں, جلدی سے سکون بھری باتیں کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں ٹیکنیک سے ٹپس اپلائی کر کے اپنی زندگی میں بھی ہم سکون حاصل کرتے ہیں. سو جسٹ کیپ ہم سب واپس آ گئے ہیں بہت ساری سکون بری باتیں کرنے کے لیے. لیکن یہ باتیں ڈاکٹر موئز کے منہ سے زیادہ اچھی لگتی ہیں کیونکہ میرے منہ سے سکون والی باتیں تھوڑا سا ایک جی آپ بتائیے سکون والی باتیں. سکون پہلے تو ہم تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر دیں کہ کیا آپ ذہنی مجھے سکون. بتائیں کہ ہاں وہی میں اگین ہماری کچھ فریکوینسی کچھ زیادہ ہی میچ کرتی ہے. میں جو سوال پوچھتا ہوں فوراً سے وہی سوال پوچھ لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ذہنی سکون پوچھنے دے دیں, مجھے پوچھنا ہے, میرا کوشچن ہے, بریک میں نے پوچھا تھا. اچھا پوچھو. ہاں, ذہنی سکون اور روحانی سکون میں کیا ڈفرنس ہے, کیا یہ ایک ہی ہے؟ اور یہ ناظرین میرا سوال تھا, میں نے بریک میں پوچھا تھا, یہ مجھ سے خواہ مخواہ یہ سوال لے کے پوچھ رہے ہیں. اچھا دیکھیں, مائنڈ کو عام طور پر برین سمجھا جاتا ہے. برین مغز کو کہتے ہیں, دماغ کو کہتے ہیں, جو کھایا بھی جاتا ہے کھلایا بھی جاتا ہے. تو برین الگ چیز ہے, مائنڈ الگ چیز ہے. مائنڈ چونکہ ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے تو کئی اسکول آف تھاٹ میں مائنڈ ہی کو روح کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, چونکہ مائنڈ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے ایک طرح سے, تو لوگ کئی اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں کہ یہی روح ہو سکتی ہے. اینی وے, اب اگر ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے تو دونوں ایک ہیں. دونوں ایک ہیں. ٹھیک ہے. مگر ایک جو پیورلی سائیکولوجیکل ٹرم میں ہم بات کریں گے تو اکثر جو کوگنیٹو سٹریس کریٹ ہوتا ہے غلط فیصلوں سے, انجسٹس کو دیکھ کر, تو وہ پھر دماغ کا سکون ہوتا ہے, وہ ذہن کا نہیں ہوتا. ذہن سے مراد کلٹر آف تھاٹس کے ہے, کہ جو سوچ خیالات آپ کے اندر ہوتے ہیں اسے ہم مائنڈ کہہ سکتے ہیں. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ روحانی سکون جو ملتا ہے وہ چونکہ میں نے پہلے کہا کہ ذکر الہی سے ملتا ہے, تو پھر ذکر الہی کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کیا ذکر الہی نماز ہے, کیا ذکر الہی صرف تسبیح ہے یا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا. اصل میں ایک منٹ, یہ ذکر الہی کو ہم کنٹینیو کرتے